ایک ہندوستانی نژاد طالب علم کو 2022 کا ٹیچنگ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے نے بتایا کہ تعلیمی صلاحیتوں اور تجربات کے پیش نظر الیانوائز اسٹیٹ یونیورسٹی کا ٹیچنگ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کے اسکول آف کمیونیکیشن میں دوسرے سال ڈاکٹورل اسٹوڈنٹ کو ان کی ماہرانہ تعلیمی صلاحیتوں اور خدمات پر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی گریجویٹ اسٹوڈنٹس ٹیچنگ ایوارڈ دیتے ہوئے حکام نے ویراج کی صلاحیتوں اور خدمات کا اعتراف کیا۔ یونیورسٹی اسکول آف کمیونیکیشن کے سال دوم کے طالب علم ویراج پاٹل کو تعلیمی امور سے دلچسپی ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک مرتبہ پھر وندے بھارت ٹرین پر سنگباری کی گئی۔ ایک پریس ریلیز میں یہ بات بتائی گئی۔ گزشتہ 3 مہینے کے عرصے کے دوران تیسری مرتبہ وشاکھاپٹنم سکندرآباد وندے بھارت ٹرین کو نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین گزشتہ روز وشاکھاپٹنم سے روانہ ہوئی۔ اس کے اوقات کو تبدیل کرنا پڑا۔ یہ ٹرین 5:45 پر صبح روانہ ہونے والی تھی، تاہم یہ ٹرین 9:45 پر صبح روانہ ہوئی کیونکہ ٹرین کے C8 کوچ کے شیشوں کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا۔ والٹ ڈویژن ریلوے نے یہ بات بتائی ہے۔ قبل ازیں جنوری میں بھی مرمت کے کاموں کے دوران وشاکھاپٹنم شہر میں وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں وشاکھاپٹنم کے کنچارایا پالم علاقے کے قریب اس ٹرین کے کوچ کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ڈویژنل ریلوے مینیجر انوپ کمار نے بتایا کہ بعض نامعلوم افراد نے وندے بھارت ٹرین کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا اور ریلوے پروٹیکشن فورس ملزمین کی تلاش کر رہی۔ مرکزی حکومت کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے قومی پرچم لے کر پارلیمنٹ سے وجے چوک تک مارچ کیا۔ BJP زیر قیادت مرکزی حکومت کی آمرانہ پالیسیوں کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج جمعرات کو جاری رہا۔ اپوزیشن جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ مالیاتی جرائم کی جامع انکوائری کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC قائم کی جائے اور اس سے فوری دستبرداری اختیار کی جائے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی پر نااہلی کا معاملہ۔ BRS کانگریس DMK TMC MDMK AAP SP RJD CPI CPM نے فوری طور پر CBI کو ہراساں کرنا بند کرنے کے لیے تشویش کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو دونوں ایوانوں میں شدید احتجاج کیا گیا۔ حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے نعرے بازی کرتے ہوئے تعطل کا شکار ہو گیا۔ حکمراں جماعت نے ایوان کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل آئے اور قومی پرچم اٹھائے اور وجے چوک تک مارچ کیا۔ ریزرو بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے بڑی راحت دیتے ہوئے پالیسی کی شرحوں میں مسلسل اضافے پر بریک لگا دی، جس سے گھر، گاڑی اور دیگر اقسام کے قرضوں کی قسطوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کمیٹی نے ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کا اعلان کمیٹی کے 3 روزہ اجلاس کے بعد آج جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ پچھلے سال مئی سے ریپو ریٹ میں 2.50% کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ فی الحال اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا، لیکن پالیسی ریٹ میں اضافے پر بریک لگانے کے باوجود مانیٹری پالیسی کمیٹی مستقبل میں کوئی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گی۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی میں جمعرات کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ہے۔ اترکاشی کے ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر دیویندر پٹوال نے بتایا کہ صبح 5:40 پر ضلع ہیڈ کوارٹر کے آس پاس کے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.0 ناپی گئی، جس کا مرکز مانڈو کے جنگلات میں سطح زمین سے 5 کلومیٹر نیچے واقع تھا۔ پٹوال نے بتایا کہ تمام تحصیلوں، تھانوں اور چوکیوں سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق کہیں بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ نوئیڈا فلم سٹی میں واقع خانگی چینل کو ایک میل بھیجا گیا، جس کے بعد پولیس نے چوکسی اختیار کر لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور سائبر سیل معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔
اپوزیشن لیڈروں کے خلاف مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کے منمانی استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے اور مستقبل کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری کرنے کانگریس زیر قیادت 14 پارٹیوں کی درخواست کی سماعت سے سپریم کورٹ نے آج انکار کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے پی پاردیوالا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ کسی کیس کے حقائق کے بغیر رہنمائانہ خطوط مدون کرنا خطرناک ہوگا۔ درخواست پر غور کرنے سے عدالت عظمیٰ کی بے رغبتی محسوس کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ اے ایم سنگھوی نے سیاسی پارٹیوں کی پیروی کرتے ہوئے درخواست سے دستبرداری کی اجازت طلب کی۔ بینچ نے حکم جاری کیا کہ معزز وکیل نے اس مرحلے میں درخواست سے دستبرداری کی اجازت طلب کی ہے، لہٰذا دستبرداری قرار دیتے ہوئے درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ بینچ نے کہا کہ کوئی انفرادی فوجداری کیس یا گروپ کیسوں کا سامنا ہو تو وہ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے گزشتہ روز راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈ تقسیم کیے۔ اس تقریب میں وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دیگر اہم شخصیات موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس دوران کرناٹک سے تعلق رکھنے والے پدم شری ایوارڈ یافتہ شاہ رشید احمد قادری نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران سنسنی خیز تبصرہ کیا۔ شاہ رشید احمد قادری نے کہا کہ انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے 10 سال تک کوشش کی اور امید تھی کہ یہ کانگریس کے دور حکومت میں ملے گا، لیکن نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ جب بی جے پی کی حکومت آئی تو وہ پدم شری ایوارڈ حاصل کرنے کی امید چھوڑ دیے اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بی جے پی مسلمانوں کو کبھی کچھ نہیں دیتی۔ لیکن مودی نے ثابت کر دیا کہ ان کی یہ غلط فہمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے مودی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے بی جے پی حکومت کی بھی تعریف کی۔ شاہ رشید احمد قادری کی باتوں پر وزیر اعظم مودی بے ساختہ ہنس پڑے۔ کرناٹک کے بیدر سے تعلق رکھنے والے شاہ رشید کو بیدری ویئر کاریگر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔